بات کی ٹیکس نیٹ کی، اور آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ایف بی آر کا یہ والی پالیسی ہے کہ جو مرے ہوئے کو مارو، تو ٹیکس کے اندر پہلے سے ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں جیسے سرری افراد ہیں بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن سننے میں یہی آیا کہ شاید مزید حالات خراب ہی ہونے جا رہے ہیں اور ادھر بھی اچھا تھوڑا علی، ٹیکسز زیادہ اس میں ہونے بھی جا رہے ایک ہیں۔ پرابلم ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ آپ نے نا آئی ایم ایف کو ہر دفعہ نئے سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہم اس ہیڈ سے پیسے لے لیں گے، ہم انفورسمنٹ کو آپ کیا کہیں گے اس کو، مطلب اس کو پرزور طریقے سے انفورس کریں گے اور انفورسمنٹ سے پیسے لیں گے۔ آپ کی ہر دفعہ کے جھوٹ کے بعد وہ آئی ایم ایف بھی اب اس بات پہ کنونس ہو گیا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا، تو جو ایگزسٹنگ کلاس ہے وہ ٹیکس پے کرے۔ ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے نئے نئے فارمولے پیش کیے ہیں، آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس بتایا، فیس لیس میکنزم بتایا، تاجر دوست ایپ بتائی، تمام چیزیں گورنمنٹ آئی واش کرنے کے لیے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے ڈرامہ چلاتی ہے، لوگوں کو بھی لالی پاپ دیتی ہے، پیچھے پڑتی ہے، اور اس کے بعد چیزیں ڈرائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ میں جی لنگڑیال صاحب سے بہت امیدیں تھیں، جو ہمارے چیئرمین ایف بی آر صاحب ہیں، بٹ سچی بات یہ ہے کہ شاید ان کا بیک گراؤنڈ آئرس کا نہیں ہے، وہ چیزوں کو اس حالانکہ انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا سٹک اور کیرٹ کا بھرپور استعمال کیا، سزا اور جزا کا، بٹ وہ رزلٹ نہیں لے پائے۔ ایک تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 24 کروڑ کے لیے آپ نے 22,000 لوگ رکھے ہوئے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، مطلب آپ کے پاس اتنی مین پاور ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ بھی اتنی فرینڈلی نہیں ہیں۔ آج تک آپ ایک اچھا امیج بلڈ نہیں کر سکے۔ ہر روز ایک نیا ٹیکس ریل اسٹیٹ پہ انفورس ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہفتہ 10 دن پہلے میں ابھی دیکھ رہا تھا، میڈیا میں بھی آیا ہوا تھا، پنجاب پی آر اے جو ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی، اس نے کوئی ڈی ایچ اے لاہور پہ پی ایس ٹی انفورس کیا، پنجاب سیلز ٹیکس، ان کا کوئی کیس چل رہا تھا، تو جو پنجاب میں جتنے بھی ڈی ایچ اے تھے انہوں نے امیڈیٹلی اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ سوال میں نے یہ ٹی وی چینل پہ بھی بولا کہ کیا اس پاکستان میں صرف ڈی ایچ اے نے ہی ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس پے کرنا ہے، یا ڈی ایچ اے کے ہی جو کسٹمرز ہیں سیلر اور بائر صرف انہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے، باقی جتنی سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر باقی اداروں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا ان کی آنکھیں بند کروا دی جاتی ہیں؟ یہ سوال ہے گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس میں کیوں نہیں لیا جاتا، کیوں نہیں سوسائٹیز کی، بلڈرز ڈیولپرز کی اس طرح ایف بی آر ویلیویشن ہوتی جو باقی ڈی ایچ ایز کی ہوتی ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال ذرا بیسک سا ہے آڈینس کے لیے، تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی اس وقت کیا ٹیکسز ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر؟ ابھی علی جو ٹیکسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ سپٹمبر میں نا پی ایم سیکریٹریٹ نے بات چیت سٹارٹ کی کہ ہم کوئی پیکیج لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس ٹیم کو ہیڈ کرتے آہد چیمہ صاحب جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور اکنامک افیئرس کو بھی دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان سے جب بات ہوئی نا تو بیسک چیز یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں ٹرانزیکشن کاسٹ اور کنسٹرکشن کاسٹ دونوں بہت اوپر ہیں، اور اس کو جب تک آپ منیمائز نہیں کریں گے تب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلے گی۔ میں نام بھی کوٹ کر دیتا ہوں، مجھے کل ابھی کانٹیکٹ کیا پاکستان اسٹیل کے جو لارج ٹیکس پروڈیوسرز ہیں، انہوں نے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کا یار وہ ایک ٹاسک فورس بنی تھی، میں نے کہا وہ بن گئی، اس نے تجاویز دی، حکومت نے تجاویز لینی تھی، اس کے بعد حکومت کا اپنا کام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے تجاویز لے لیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، تو وہ سو گئی، تو ان کا ٹاسک فورس، میں نے کہا وہ بھی سو رہے ہیں، جتنے ممبران تھے انہوں نے اپنی تجاویز دے دی، اب گورنمنٹ کا دل کرے گا تو وہ اس کو انکلوڈ کریں گے نہیں کریں گے۔ ٹرانزیکشن جو ٹیکس ہیں وہ پاکستان میں اس وقت، میں فائلر کی بات کر رہا ہوں، اور ہر پروونس کے ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد کو چیک کریں تو یہاں پہ 3.5% ایک ہے، 3% سے لے کے 4% ایڈوانس ٹیکس ہے، اور اس کے بعد اگر ہم سی وی ٹی دیکھ لیں،
اسٹیمپ ڈیوٹی دیکھ لیں، 5% اسٹیمپ ڈیوٹی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں. تو آل ٹوگیدر اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 11% سے لے کے 15% کی بریکٹ میں آپ کا ٹیکس چلا جاتا ہے. اور نان فائلر کے لیے تو خیر ویسے ہی پاکستان انہوں نے جہنم بنا دیا ہے. مزے کی بات یہ ہے علی کہ یہاں کا جو نان فائلر ہے نا، اب جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، شاید آپ نے دیکھا ہے، یعنی ابھی کل دا نیوز کی سٹوری بھی تھی، ایلیجیبل اور نان ایلیجیبل کا فارمولا لے کر آنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کہ نان فائلر پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکے گا، گاڑی پرچیز نہیں کر سکے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ نان فائلر دبئی میں بھی پراپرٹی پرچیز کرے گا، لندن میں بھی پرچیز کرے گا، وہاں پہ گاڑی بھی پرچیز کرے گا. پاکستان میں نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پالیسی بنانی ہے نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ نان فائلرز کو ہم نے کیسے کیٹر کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ماشاءاللہ 24 کروڑ کا ملک ہے، 7 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، فائلر نہیں بن سکتے. ہر بندہ نادرا سے رجسٹرڈ ہے، ان کو فائلر نہیں کیا جا سکتا. ہر بندہ، میجورٹی ہمارے یہاں پاکستان میں رینٹل پراپرٹی میں رہ رہی ہے، اور ہر رینٹ ایگریمنٹ آپ کی کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوتا ہے، تمام ڈیٹا اویلیبل ہے. پر ہمارے ہاں ڈیٹا شیئرنگ کا رواج نہیں ہے. وہ ڈیٹے کو ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ایٹم بم کا فارمولا ہے کہ اگر نادرا کے ہاتھ لگ جائے گا تو مس یوز ہوگا، ایف بی آر کے ہاتھ لگے گا تو مس یوز ہوگا، پولیس اسٹیشن سے اگر رینٹل ایگریمنٹ مانگے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بیسیکلی ہمیں اس سیکٹر کو اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی پالیسی، سافٹن پالیسی لے کر آنی چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، آپ کے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں. آپ کے جو بابوز ہیں پاکستان کے بیوروکریسی، لوگوں نے پی ایچ ڈی ڈگریز لی ہیں، بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ سے لے کر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پر گراؤنڈ پہ ان کا ایکسپیرینس زیرو ہے، کیونکہ ان کی گردن میں اتنا بڑا سریا ہوتا ہے، وہ کسی سے ملنے کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ پچھلے 2 سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ آپ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ایف بی آر کے دروازے بند ہیں، اندر نہیں آ سکتے آپ، بجائے اس کے کہ آپ ہر سٹیک ہولڈر کو بلا کے اس سے کنسلٹیشن کریں کہ یار ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا پلس نیگیٹو کیا ہے. نہیں، اگر ہم نے بات کر لی تو ہماری تو ناک نیچے ہو جائے گی. اگر ہم نے علی صاحب کو پوچھ لیا کہ علی صاحب آپ بلڈر ہیں تو ہمیں بتائیں ہم اس میں یہ کر لیں، تو وہ تو پھر اس افسر کی تو ناک تو کہیں کی رہے گی نہیں کہ اس نے علی صاحب سے پوچھا ہے. تو وہ اپنا تجربہ خود کرنا چاہے گا، وہ کہے گا تجربہ کریں گے، نقصان نہیں ہوگا تو حکومت کا نقصان ہے، میرا تو نہیں ہے. میں تو گریڈ 20-21 میں بیٹھا ہوں، تنخواہ بھی آ رہی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ سیٹ ہیں، میں نے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر سفر کرنا ہے، پبلک نے کرنا ہے، وہ پبلک سفر کرے. آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت اسلام آباد میں ایک آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے نا، وہ صرف گھر میں رہنے کی مد میں، رینٹل ویلیو، رینٹ کی مد میں یا ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 7 ہی پے کر رہا ہے، 1% آف دا ایف بی آر ویلیو. سی وی ٹی پے کر رہا ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس، جو کہ 10 لاکھ روپے سالانہ ہے. 0.75% پنجاب گورنمنٹ کا ٹیکس ہے آف دا ڈی سی ویلیو کے اوپر. مطلب یار ان جاہلوں کو پوچھے، یار مطلب لوگ ڈاکے مار رہے ہیں، کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے؟ اپنے گھر کے اندر رہنے کے پیسے دینے آپ نے، تو پھر ٹھیک کر رہے ہیں نا لوگ جو ویسٹ انڈیز کا پاسپورٹ لے رہا ہے، جو دبئی جا کے شفٹ ہو رہا ہے. مطلب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، گڈ لک ٹو یو. کتنی دیر ہیں آپ اس سیٹ پہ؟ کبھی تو کوئی عقل مند آ کے بیٹھے گا جو چیزوں کو، پالیسیز کو ریوائز کرے گا. اس سے پہلے جو چیئرمین ایف بی آر تھے، وہ تجربہ کر کے اور جس طریقے سے گئے وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو میرے خیال میں جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسی پالیسی دینی چاہیے